بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 329 میں بعض دیگر مکروہات نماز کو بیان کیا جائے گا۔ نماز کے تروک اور مکروہات کو بیان کرتے ہوئے اپنے اعضاء کے ساتھ فضول و عبث میں کھیلنے کا ذکر ہوگا کہ یہ مکروہ ہے۔ ناک صاف کرنا اور تھوکنا بھی مکروہ ہے۔ انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسانا، درد کے لیے کراہنا اور چیخنا۔ متعلقہ احکام کی روایات کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والعبث بشیء من اعضائه لمنافاته الخشوع المأمور به وقد رأى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه۔ عبث بشیء من اعضائه، اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ فضول میں کھیلنا اور اس کو ہلانا جلانا تو یہ مکروہات میں سے ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء کے ساتھ جو عبث اور فضول کھیلنا ہے یہ اس وجہ سے مکروہ اور بے ادبی ہے لمنافاتہ الخشوع المأمور بہ، چونکہ یہ اس خشوع و خضوع کے ساتھ منافی اور تعارض رکھتا ہے جس کا نماز میں حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو سورہ مومنون کے شروع میں آیات ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنت میں جانے والے، فلاح اور کامیابی پانے والے مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ جنتیوں کی صفات قرار دیا گیا ہے اس خشوع کو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر انسان نماز کے اندر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعضاء کے ساتھ کھیل رہا ہو اور فضول ان کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا رجلا یعبث فی الصلاۃ، ایک شخص کو دیکھا جو اپنے اعضاء سے کھیل رہا تھا۔ فقال، نبی اکرم نے فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا دل خشوع و خضوع میں ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح میں بھی خشوع ظاہر ہوتا۔ تو اس کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو نماز میں اپنے اعضاء سے کھیلنا یاد آیا ہو تو اس کی توجہ پھر کیا ہے؟ کم ہے، خشوع و خضوع اس سے غائب ہے۔ یہ جو حکم ہے اس کے بارے میں روایات کی طرف دیکھتے ہیں۔ حماد بن عیسیٰ جلیل القدر صحابی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے انہ لما علمہ الصلاۃ قال، جب امام نے اس کو نماز کی تعلیم دی تو فرمایا ھاکذا صل ولا تلتفت ولا تعبث بیدیک واصابعک، فرمایا اس طرح نماز پڑھو آداب اور مستحبات کے ساتھ اور ادھر ادھر توجہ نہ کرو اور اپنے ہاتھوں اور انگلیوں سے نہ کھیلو۔ یہ روایت باب 12 میں ابواب قواطع الصلاۃ میں موجود ہے۔ انس بن محمد کی روایت ہے، اس نے اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کے واسطے سے نبی اکرم کی وصیت امام علی علیہ السلام کے لیے جو وصیت تھی وہ نقل کی ہے۔ فرمائے یا علی ان اللہ کرہ لامتی العبث فی الصلاۃ، اے امام علی، اللہ تعالیٰ میری امت کے لیے نماز میں فضول کھیلنے کو مکروہ اور ناپسند کرتا ہے۔ مرسل فقیہ ہے، نبی اکرم نے فرمایا ان اللہ کرہ لی 6 خصال وکرہتہن للاوصیاء من ولدی واتباعہم من بعدی العبث فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ناپسند کی ہے اور میں اپنے اوصیاء اور ان کے پیروکاروں کے لیے ناپسند کرتا ہوں، ان میں سے ایک ہے نماز میں
فضول کا کھیلنا اپنے اعضاء کے ساتھ۔ حدیث 400 امام علی علیہ السلام سے منقول ہے، یعنی امام علی علیہ السلام نے ایک محفل میں 400 آداب دینی کی تعلیم دی۔ ان میں فرمایا وَلَا يَعْبَثُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ بِلِحْيَتِهِ، انسان اپنی نماز میں اپنی ریش سے نہ کھیلے۔ لِيَخْشَعَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ مَنْ خَشِعَ قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ فَلَا تَعْبَثْ بِشَيْءٍ، جس شخص کا نماز میں دل خشوع و خضوع میں ہوتا ہے تو اس کے اعضاء اور جوارے بھی خشوع میں ہوتے ہیں، اور اپنے اعضاء سے نہ کھیلو۔ مرفوع ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاة فلا تعبث بلحیتک ولا براسک ولا تعبث بالحصا وانت تصلی الا ان تسوی حیث تسجد فلا باس، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ریش سے اور سر سے نہ کھیلو، اور کنکریوں سے بھی نہ کھیلو نماز کی حالت میں، مگر یہ کہ سجدے والی جگہوں کو برابر کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح ہے زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر صحابی تھے، امام باقر علیہ السلام سے علیک بالاقبال علی صلاتک ولا تعبث فیہا بیدک ولا براسک ولا بلحیتک، نماز میں مکمل توجہ کرو اور ہاتھوں اور سر سے اور ریش سے نہ کھیلو۔ اس طرح اور بھی روایات اس مطلب کی موجود ہیں، اور یہ جو روایت نبوی شہید ثانی نے نقل کی ہے تو یہ جعفریات ایک مشہور کتاب ہے، اس میں امام علی علیہ السلام سے نقل ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر رجلا یعبث بلحیتہ فی الصلاۃ، امام علی علیہ السلام نقل فرماتے ہیں رسول اکرم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی ریش داڑھی سے کھیل رہا تھا، فرمایا اما انہ لو خاشع قلبہ لخاشعت جوارحہ، اگر اس کا دل خشوع میں ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی خشوع میں ہوتے۔ مستدرک الوسائل باب 11 ابواب قواطع صلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ والتنخم ومثلہ البصاق، نماز کی حالت میں ناک صاف کرنا اور اسی طرح تھوکنا بھی مکروہ ہوتا ہے، وخصوصاً الی القبلۃ والیمین وبین یدیہ، خصوصاً قبلہ کی طرف ناک صاف کرنا اور تھوکنا، دائیں طرف اور سامنے کی طرف تھوکنا یا ناک صاف کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو یہ جو حکم ہے ناک صاف کرنا اور تھوکنے کی کراہت کا، صحیح حماد میں ہے جو امام صادق علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی نماز کی، فرمایا یا حماد ہاکذا صلی ولا تلتفت ولا تعبث بیدیک واصابعک ولا تبزق عن یمینک ولا عن یسارک ولا بین یدیک، اے حماد اس طرح نماز پڑھو، دائیں بائیں توجہ نہ کرو، ہاتھوں اور انگلیوں سے نہ کھیلو، اور دائیں اور بائیں اور سامنے نہ تھوکو۔ ابواب افعال الصلاۃ باب 1 میں یہ حدیث ہے۔ ابو اسیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اذا قمت الى الصلاۃ فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لا تراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض اصابعك، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ تم اللہ کے بارگاہ میں ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو نماز کی طرف مکمل توجہ کرو اور ناک صاف نہ کرو اور نہ ہی تھوکو اور نہ ہی انگلیوں کو توڑو۔ یہ حدیث باب 1 میں موجود ہے ابواب افعال الصلاۃ میں۔ سہل بن دارہ کی روایت ہے اپنے والد کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے، من حام سریکہ اجلالا للہ فی صلاتہ اورثہ اللہ صحتا حتی الممات، جو شخص نماز میں اللہ کی عظمت کی خاطر تھوک کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے دم تک صحت عطا فرمائے گا۔ وسائل الشیعہ باب 14 باب قواطع الصلاۃ میں موجود ہے۔ والفرقعۃ بالاصابع، انگلیوں کو پھنسانا ایک دوسرے میں یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟
ابو بصیر کی روایت میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اور صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے سألتہ عن الرجل یلتفت فی الصلاۃ، میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ادھر ادھر توجہ کرتا ہے نماز میں، فرمایا لا ولا ينقض اصابعه، نہ ادھر ادھر توجہ کرے اور نہ ہی اپنی انگلیوں کو توڑے۔ باب 14 میں یہ حدیث ہے۔ صحیح زرارہ میں بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے نماز میں فل توجہ کرو اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں نہ پھنساؤ، فإن ذلك كله نقصان من الصلاۃ، یہ نماز میں کمی شمار ہوتی ہے۔ مسمع ابو سیار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع خلفہ فرقعۃ، نبی اکرم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی طرف سے فرقع سنا، انگلیاں توڑنے کی آواز سنی۔ فرقع رجل اصابعہ فی صلاۃ، ایک شخص نے فرقع رجل اصابعہ فی صلاۃ، ایک شخص نے نماز میں اپنی انگلیوں کو آواز نکالی تھی، توڑا تھا۔ فلما انصرف قال النبی اما انه حظه من الصلاۃ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، تو جب نماز میں ہو تو انگلیاں نہ توڑے۔ یہ روایت باب 14 میں موجود ہے۔ فرقع بالاصابع، جب نیند سے انسان اٹھتا ہے نا تو اس وقت اعضاء اور ہڈیاں اور جوڑ اگر ان کو دبایا جائے تو ان سے آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح پھر بعض لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب وہ مثلا کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں تو ادھر سے جب توجہ ہٹتی ہے تو پھر اپنی عادت پر عمل کرنے لگتے ہیں، ہاتھوں کو دباتے ہیں، ان سے آوازیں نکالتے ہیں، تو یہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے، یہ فرقات الاصابع ہوتا ہے۔ وَالتَّأَوُّهُ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ وَأَصْلُهُ قَوْلُ أَوَّهْ عِنْدَ الشِّكَایَةِ وَالتَّوَجُّعِ، ایک حرف کے ساتھ اوہ کرنا یعنی درد کا جو احساس ہوتا ہے اس کے لیے ایک حرف کے ساتھ بولنا۔ اصلہ قول اوہ، اصل میں تو یہ اوہ بولنا ہوتا ہے جب کوئی درد ہو، توجع شدید درد ہو اور کوئی شکایت ہو، یعنی انسان کی طبیعت میں کوئی بے چینی ہو، تو اس وقت جو انسان اپنے درد کا احساس کرتا ہے تو اس کے ایک حرف اگر اس طرح بے چینی سے اس کا نکلے تو وہ تو مکروہ ہے، لیکن اگر زیادہ ہوں تو پھر مشکل ہے۔ والمراد ہنا النطق بہی علی وجہ لا یظہر منہ حرفان، اس سے مراد اس کو ایسے بولنا ہے کہ اس سے دو حرف ظاہر نہ ہوں، یعنی اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے اگر وہ کیا ہے دو حرف یا اس سے زیادہ بولے گا تو پھر تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں دو حرف یا اس سے زیادہ بولنا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کم ہو اس طرح کرے تو شاید وہ بچ جائے، چونکہ جنالی وہ کیا ہے دو حرفوں تک نہیں ہے، وہ مکروہ شمار ہوگا۔ والانین بہ اے بالحرف الواحد، ایک حرف کے ساتھ چیخنا یا انین بھی اسی درد کے احساس کو کہتے ہیں، اور اس کو چیخنے سے بھی کبھی تعبیر کرتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہوتا ہے اگر ایک حرف کے ساتھ ہوا ہوا۔ مثل تأوہ، یہ بھی درد کے اظہار کے لیے کچھ جو ہے جی آوازیں ہوتی ہیں۔ وقد یخص الانین بالمریض، اور کبھی کبھی انین کو مریض کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، مریض جو کراہتا ہے، آہ کرتا ہے یا آ کرتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے اگر ایک حرف کے ساتھ ہو تو وہ مکروہ ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو پھر کیا ہے وہ مبتل ہو سکتا ہے، اگر کیا ہے ہم اس طرح کے جو کلام ہوتے ہیں ان کو مبتل قرار دیں۔ اس کی زیادہ باتیں وہاں پہ گزر چکی ہیں جہاں پہ کلام آدمیین کو مبتل قرار دیا گیا تھا۔ ایک جماعت نے تأوہ اور انین یعنی آہ اوہ کرنا درد کی وجہ سے اس کو مکروہ شمار کیا، چونکہ یہ عبث میں شامل ہے۔ اور طلحہ بن زید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی سے روایت کی ہے، من ان فی صلاتہ فقد تکلم، جو شخص نماز کے اندر چیختا ہے، کراہتا ہے، درد کا جو
اظہار ہوتا ہے وہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کلام کر لیا، بنا بر یہ کہ انین جو ہے وہ کلام میں شمار نہ ہو چکے، ایک حرف ہے۔ اور اصحاب نے اس سے مراد کراہت لی ہے، اور تعوہ اور انین جو ہوتے ہیں واجب ہے کہ ایک حرف کے ساتھ ہو، اگر زیادہ حروف پر مشتمل ہوں گے تو وہ کلام مبتل شمار ہو جائیں گے۔ اور ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ انین انا یا انو جو ہوتا ہے یہ مریض کے لیے ہوتا ہے، اس کی کراہنے کی آواز، اور تعوہ وہ درد کی احساس ہوتا ہے، چاہے مریض ہو یا ایسے اچانک کوئی اس کو کیا ہے صدمہ اور مشکل پیش آئی ہو، تو اس کے اظہار کو بھی کیا کہتے ہیں، تعوہ کہتے ہیں، اوہ یا اس طرح آ کرنا۔ تو یہ مکروہات نماز گزار تھیں، انشاءاللہ العزیز ان کے آداب اور ان کے کیا کہتے ہیں علل اور اسرار بھی کچھ بیان ہو چکے ہیں روایات کی روشنی میں، اور انشاءاللہ اس کا تتمہ بھی پیش کیا جائے گا۔